بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجھے سننے والے میرے محترم سامعین، آج ہم ایک گناہ کبیرہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ خدا آپ کو اور ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ جی دوستو، وہ گناہ ہے زنا۔ ہم آئے دن پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ زنا کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے، لوگ وحشی بن گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایک دن حساب کتاب کا رکھا گیا ہے۔ وہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا پائیں، اور جو برے اعمال کرتے ہیں وہ اپنے برے عملوں کی سزا پائیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ایک دن قیامت والا ایسا ضرور آنا ہے جس میں ہم سب کے راز کھل جائیں گے۔ اگر زانی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، زنا کرنے سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن توبہ ایسی ہو کہ اس کے بعد پھر اس گناہ کے قریب بھی بندہ نہ جائے۔ تو آج ہم اس زنا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ زنا کہتے کسے ہیں؟ تو دوستو، مرد اور عورت کے درمیان نکاح پڑھے بغیر ہونے والے جنسی رابطے کا نام زنا ہے، اور یہ حرام ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں زنا پھیل جائے گا تو ناگہانی موتیں زیادہ ہوں گی۔ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناگہانی اتفاقاً اچانک خبر سنتے ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا، اور اس کی موت پر ہم تعجب کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے تو صحیح تھا، ایک دن پہلے تو صحیح تھا، ایک رات پہلے تو صحیح تھا، اچانک موت کا لمحہ آ پہنچا۔ یہ ناگہانی موت، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں زنا عام ہو جائے تو ناگہانی اموات زیادہ ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے دوستو، زانی مردوں اور زانی عورتوں کے لیے 6 قسم کا عذاب ہے۔ 3 قسم کا عذاب دنیا میں اور 3 قسم کا عذاب آخرت میں ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ دوستو، دنیا میں کون سے 3 عذاب ہیں زانی مرد اور زانی عورت کے لیے؟ تو پہلا عذاب یہ ہے کہ دنیا میں ایک تو چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ آپ زانی مرد کے چہرے پر نور کبھی نہیں دیکھیں گے، زانیہ عورت کے چہرے پر نور کبھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ نور کیسے ضائع ہو گیا؟ یہ نور کیسے چلا گیا؟ ورنہ تو انسان خوبصورت بنا گیا ہے، اس کے چہرے کے اندر نور ہے، لیکن زنا کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں زانی کو عذاب ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر دنیا میں عذاب فرمایا مفلسی گھیر لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت مالدار ہو جاتے ہیں، نہیں، ان کے اوپر مفلسی آ جاتی ہے۔ کل یہ امیر تھے، ان کے پاس مال تھا، پیسہ تھا، روپیہ تھا، ڈالر تھے، دولت تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے آپ اور ہم دیکھتے ہیں وہ مفلسی کی زندگی میں آ جاتے ہیں، اور اس فعل کے دوران بھی وہ مفلس ہوتے ہیں۔ جب تک یہ گناہ کبیرہ انجام نہ دیں تب تک یہ مفلسی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ کیوں مفلسی آئی؟ اس لیے آئی کہ یہ زنا کا گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سزا فرمایا موت قریب ہو جاتی ہے۔ ہاں دوستو، موت قریب ہو جاتی ہے زنا کرنے کی وجہ سے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اور آخرت میں خدا کا
جو عذاب رکھا ہوا ہے زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے، ایک تو پہلا عذاب یہ ہے کہ وہ خدا کے غضب کا حقدار بن جاتے ہیں۔ بروز قیامت خدا کی ان کے اوپر رحمت نہیں ہوگی، خدا کا غضب ان پہ نازل ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ قیامت میں عذاب کہتے ہیں کہ حساب اور کتاب کی سختی ہوگی ان کے اوپر۔ وہ قیامت کا دن جو بڑا سخت دن ہوگا، اس دن حساب کتاب سخت دینا پڑے گا اس زانی مرد کو اور زانیہ عورت کو۔ اور تیسری سزا کہتے ہیں دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ہاں دوستو، کچھ گناہگار ایسے بھی ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جہنم کی آگ میں جائیں گے، لیکن وہ جہنم سے باہر نکلیں گے۔ لیکن زانی مرد اور زانیہ عورت جنہوں نے کبھی استغفار نہیں کیا اپنے اس برے فعل کے اوپر، اور فعل کے اوپر فعل کرتے رہے، زنا کے اوپر زنا کرتے رہے، یہاں تک کہ مر گئے، اب ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور یہ ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد ایک روایت کے اندر ہے کہ بروز قیامت زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں جب میدان محشر میں لائی جائیں گے تو ان کے مقام پیشاب سے ایسی سخت بدبو آتی ہوگی جس سے تمام اہل محشر ایذا پائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی اور سب ان پر لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم اس تکلیف میں ہیں۔ دوستو، قیامت کی تکلیف بھول جائیں گے، اس دن کی تکلیف بھول جائیں گے جو تکلیف ان کے زانیہ مرد اور زانیہ عورت کے پیشاب کی جگہ سے بدبو کی ہوگی۔ قیامت کی تکلیف بھول جائیں گے، وہ لعنت کرنے لگے گے ان زانی مرد اور زانیہ عورت پر کہ تمہاری وجہ سے ہم اتنی تکلیف میں ہیں۔